پاکستان سیاحت کے وسیع اور قدرتی وسائل کی وجہ سے اقوام عالم میں اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات چترال اور سوات اپنی خوبصورت وادیوں، سرسبز چراگاہوں، برف پوش پہاڑی چوٹیوں، بے مثال مہمان نوازی اور منفرد ثقافت کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ٹورزم کا بہت واسٹ اسکوپ ہے۔ پاکستان کی جو ویلیز ہیں، جو علاقے ہیں، جو ریگستان ہیں چولستان کے جیسے، تو ٹورسٹ کا یہاں پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے، لیکن بات ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کہ آپ کس طرح پروموٹ کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں اپنی آئٹمس کو، اور جیسے آپ پریزنٹ کریں گے ویسے ہی اس کی مارکیٹ بنے گی۔ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ریلیجس ٹورزم بھی، ایڈونچر کی ٹورزم بھی، اور ویسے بھی صرف سینک بیوٹیز دیکھنے کے لیے وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس ورائٹی ہے، اس ورائٹی کو ہم نے ایکسپلور بھی کرنا ہے، ایکسپلائٹ بھی کرنا ہے ٹو آر بیسٹ ایڈوانٹیج۔ پاکستان کی قومی معیشت میں سیاحت کی صنعت غیر ملکی زر مبادلہ کے حصول کا نواں بڑا ذریعہ ہے۔ سیاحت سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدنی $230 ملین کی حد تک پہنچتی رہی ہے اور ہزاروں افراد کا ذریعہ معاش بھی اس صنعت سے وابستہ ہے۔ وزارت سیاحت کی اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ سیاح پاکستان سالانہ آتے ہیں، لیکن 9/11 کے بعد شروع ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ نے پاکستان کی ترقی کرتی سیاحت کی صنعت کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ ٹورزم کا فیوچر جتنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیفٹی اور سیکیورٹی، اور جو ٹورسٹ آتا ہے اس کا ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے ایٹماسفیئر سیف ملے، وہ پلیجر کے لیے آتا ہے، وہ اپنی اسٹے کو ایڈونچرس بھی بنانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ سیف ہو۔ تو سوات میں تو اس ٹائم تقریباً آلموسٹ 100% ہوٹلز، جو ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی ہوٹلز کی سوات میں، وہ آلموسٹ بند پڑی ہے اس وقت۔ ہوٹلز بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہوٹلز کے جو ریونیو جو جنریٹ کر رہا تھا، اپنے اسٹاف کو جو جابس ملی ہوئی تھی، امپلائمنٹ ملی ہوئی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور بے روزگاری کا عالم دیکھے۔ اور ابھی گریڈ اسٹیشن پچھلے دنوں انہوں نے اڑایا ہے، تو اس کی وجہ سے لائٹ کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ تو جہاں لائٹ نہ ہو، جہاں پہ ہوٹل انڈسٹری نہ ہو، جہاں دہشت گردی ہو، جہاں سیکیورٹی نہ ہو، نیچرلی اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ پھر وہاں پہ تو کوئی آنا نہیں چاہے گا اور کوئی اپنا سرمایہ یا وزٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ شمالی علاقہ جات چترال اور سوات میں عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کے باعث غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کم ہونے لگی ہے۔ ایک پیریڈ ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جو چیلنج ہے ہمارے لیے وہ ہم کر رہے ہیں مقابلہ، لیکن ہماری امید ہے، کیونکہ امید اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، یا تو ٹورسٹ بالکل سٹاپ ہو جاتا، لیکن سٹاپ نہیں ہے، ڈکلائن ہے، شارٹ فال ہے، کمی ہے اس میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 0/0 ہے۔ چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ہمارے میں، خاص کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں، جبکہ باہر بھی ایسے واقعات اور ایسے حالات ہیں دنیا میں، لیکن وہاں پہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہے وہ اوائڈ کرتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی 2008 کی سیر و سیاحت کی رپورٹ کے مطابق سیاحت کی عالمی مارکیٹ میں سوئٹزرلینڈ پہلے جبکہ پاکستان کا شمار 130 نمبر پر رہا، جس کی ایک وجہ پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال تھی۔ ہمارے ہاں جب کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک بم بلاسٹ ہو گیا ہے یا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اور اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جو باہر کے رہنے والے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں اور کتنے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے وہ ادھر آنے کا رخ نہیں کرتا۔ پھر وہ سال 2007 پاکستان میں سیر و سیاحت کے سال کے طور پر منایا گیا، لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کی وجہ سے متوقع کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کا گراف مزید گر گیا۔ 2008 میں غیر ملکی سیاحوں کا ہدف 1 ملین جبکہ کل زر مبادلہ کا ہدف $350 ملین رکھا گیا ہے۔ اب ان حالات میں بھی ہمارا جو ماؤنٹینئرنگ ہے، ٹریکنگ ہے، وہ انڈسٹرب جا رہا ہے۔ اس میں ہمارا اس وقت تک ہم 611 ایکسپیڈیشنز کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ 611 آ چکے ہیں، مطلب 76 ہماری بکڈ تھے، 611 انٹرنیشنل ایکسپیڈیشنز، اور ہمارا ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کا جو ہے وہ ارننگ وہ چل رہی ہے اسی طرح، اور لوگوں کا کانفیڈنس ہے۔ پاکستان کی سیر و سیاحت کی صنعت وسیع پوٹینشل کی حامل ہے، جسے جدید سہولیات کی فراہمی اور امن و امان کی بہتر صورتحال کے ذریعے نہ صرف ترقی دی جا سکتی ہے بلکہ کمزور معیشت کو سہارا بھی دیا جا سکتا ہے۔ محمد عارف، سما، اسلام آباد۔